السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، ایک مرتبہ درود مبارکہ پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان تمام ناظرین سے گزارش ہے جو ہمارے چینل پر پہلی دفعہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ معزز خواتین و حضرات، توبہ کے مضمون پر آج ایک خوبصورت بیان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ عز قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کو پسند آتے ہیں بہت زیادہ توبہ کرنے والے اور پاکیزہ لوگ۔ معزز خواتین و حضرات، محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک تاجر تھا جو یکا یک ایک صبح حاضر خدمت ہوا اور اس نے جو ہے توبہ کی درخواست کی۔ حالانکہ معاملہ یہ تھا کہ اس سے پہلے کئی دفعہ اسے توبہ کے تعلق سے کہا گیا، جیسا کہ عام طور پہ ہم سب کے تعلق سے بھی یہ مسئلہ ہے کہ کہا جاتا ہے توبہ کر لو، نمازیں پڑھو، اچھے بنے جاؤ، تو ہم کہتے ہیں کل سے شروع کروں گا، پرسوں سے شروع کروں گا، 2 دن بعد شروع کروں گا، فلاں کام ہو جائے تب شروع کروں گا، یہ ہو جائے تب شروع کروں گا۔ گویا کہ ہم جو ہے توبہ کے تعلق سے ڈیٹیں اور وقت دیتے رہتے ہیں۔ تو مسئلہ دراصل یہی تھا کہ وہ بھی اسی انداز میں معاملہ تھا، لیکن یکا یک ایک صبح جب وہ بارگاہ میں حاضر ہوا تو پوچھا گیا کہ معاملہ کیا ہے، تو اس نے جو بات کہی بڑی حیرت زدہ بات تھی۔ کہتا ہے کہ ایک 14 سالہ جوان آیا اور مجھے توبہ کرا گیا۔ تو سب متحیر ہو گئے، پریشان ہو گئے، بولے کہ معاملہ کیا ہے، ہمیں کھل کر بتاؤ، کچھ واقعہ اس کے تعلق سے اصل معاملہ کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ کل جب میں بازار گیا، اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ میرے گھر مہمان آنے والے ہیں، تو میں نے 10 کلو مچھلی خرید لی، کئی سارے اور بھی سامان لے لیے، لیکن بوجھ بڑھ گیا، گرمی کا موسم تھا، شدت کی گرمی بھی ہو رہی تھی، تو میں نے جو ہے کوئی سامان اٹھانے والے مزدور کی طرف توجہ دی، تو چند مزدور بیٹھے ہوئے تھے، تو ان میں سے ایک نوجوان مجھے بھاگے۔ 14 سالہ جوان تھا، چڑھتی جوانی تھی، چہرے پر جو ہے عبادت کی وجہ سے بھی نور کی کیفیت تھی، وہ مجھے بھاگ گیا۔ میں اس کے پاس گیا، بولے بیٹے مزدوری کرو گے؟ تو اس نے کہا ہاں ضرور کروں گا۔ لہذا جو ہے اس نے جو ہے 3 درہم میں مجھ سے سودا طے کر لیا اور وہ سامان لے کر چلنے لگا۔ سخت شدت کی گرمی تھی اور وہ جو ہے شدت کی گرمی کی وجہ سے پسینے سے شرابور ہوتا گیا، اور جب میں نے اس کی یہ کیفیت دیکھی تو میں نے کہا بیٹے بہت سخت دھوپ ہے، گرمی ہے، کچھ دیر کے لیے یہ سامان کا بوجھ مجھے دے دو تاکہ تمہیں کچھ راحت ملے۔ تو اس نے کہا کہ چچا اگر آپ یہ بوجھ کچھ دیر کے لیے لے لیں گے تو جو مزدوری مقرر ہوئی ہے پھر وہ مزدوری نہیں لوں گا۔ ماشاءاللہ، دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ جس میں دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ جس میں پیوند تو لگے ہوتے ہیں دھبے نہیں ہوتے۔ تو معزز خواتین و حضرات، اس نے کہا کہ گویا کہ وہ نہیں دیا اور ایسے ہی چلتا رہا، لیکن یکایک دوپہر کا وقت تھا کہ اذان کی آواز آنے لگی۔ ہم مسجد کے قریب سے گزر رہے تھے، تو اس نے کہا کہ چچا اگر مہلت دو، کچھ وقت آپ اگر انتظار کر سکیں تو میں ظہر کی نماز ادا کر لوں۔ تو میں نے اسے اجازت دے دی اور میں وہیں پر کٹے پر وہ سامان لے کر بیٹھا رہا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے چلے آئے، تو میں نے پوچھا بیٹے سب لوگ ابھی نماز پڑھ رہے ہیں، پہلے چلے آئے؟ تو اس نے بڑے پیارے انداز میں جواب دیا کہ چچا اگر میں دیر تک پڑا رہتا تو مجھے امید تھی، مجھے گمان تھا کہ کہیں آپ مجھے کام چور نہ سمجھیں، لہذا میں نے فرض پڑھ لی ہے، سنت اور نفل رہ گئی ہے، آپ کا کام پورا کر دوں گا، تب پھر سنت اور نفل بھی پڑھ لوں گا۔ الغرض اس نے وہ سامان اٹھایا، میرے گھر پر پہنچ گیا۔ دوپہر کا وقت چل رہا تھا، بیوی نے جو دوپہر کا کھانا تیار کیا تھا، جب میں سامان رکھا اور اس کی اجرت ہاتھ میں لی تو بیوی سے کہا کہ بڑا نیک نوجوان آج جو ہے آیا ہوا ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ روٹی بن چکی ہے، کہو کہ وہ بھی جو ہے کھانا کھا لے۔ تو میں گیا، اس کو جو ہے 3 اس کے جو درہم تھے، جو مقرر رقم تھی، اسے دیا۔ دینے کے بعد اسے کہا کہ بیٹے ایک بات سنو گے؟ تو اس نے کہا کہ چچا آپ کا نمک میں نے کھایا ہے، اب آپ جو کہیں گے وہ اور سے سنوں گا اور آپ کا کام کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، معاملہ یہ ہے کہ دوپہر ہو چکی ہے، دوپہر کا کھانا تیار ہے، چلو ہمارے ساتھ کھانا کھا لو۔ تو اس نے جو اپنا سر جھکا لیا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہتا ہے کہ چچا اگر آپ نہ پوچھتے تو میں نہ بتاتا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ آج میں روزے سے ہوں
اور میری حیرت کی انتہا بڑھی، اس لیے کہ نہ تو رمضان مبارک کا مہینہ تھا، سخت گرمی کا موسم تھا، اور اس میں وہ بھی روزہ رکھا اور مزدوری اس نے کی۔ تو میں نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، افطار ہمارے ساتھ کر لو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے کوئی مسجد قریب کی بتا دیں، میں وہاں پر عبادت میں مصروف رہوں گا، جب شام ہوگی تو مجھے لے آنا آپ کے ساتھ، میں جو ہے افطار کر لوں۔ تو میں نے اسے مسجد کا راستہ بتایا، مسجد چھوڑ آیا۔ جب مغرب کی نماز کے بعد اس کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ چلو کھانا کھا لو، تو اس نے کہا کہ میں نے پانی سے روزہ افطار کر لیا ہے، اب اگر کھانا کھانے کے لیے چلوں گا تو عشاء کی نماز رہ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا کہ ایسا کیجئے کہ عشاء کی نماز کے بعد ساتھ میں چلیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ عشاء کی نماز ہوئی، میں اس کو لینے کے لیے گیا، عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر لے آیا، کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد کہا کہ بیٹا رات بہت زیادہ ہو چکی ہے، اندھیرا ہو چکا ہے، تم کہاں جاؤ گے، یہیں پر نہیں رک جاتے؟ تو اس نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، جیسا کہ آج کی میری مزدوری 3 جو درہم تھے وہ پورے ہو چکے ہیں، اور کبھی دور جاتا ہوں تو گھر والوں کو پتا ہے کہ دور جاتا ہوں تو رہ بھی جاتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، میں رہ جاؤں گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنا ایک ڈرائننگ روم یعنی مہمان خانہ اس کے لیے کھول کر دیا، وہاں پر اسے آرام کرنے کے لیے میں نے کہا۔ پھر اس کے بعد اپنی بیٹی کہ کہتے ہیں کہ ایک اس کی معذور بیٹی تھی جو چل نہیں سکتی تھی، پھر نہیں سکتی تھی، اٹھ نہیں سکتی تھی، بڑی اس نے کوششیں کی تھی، بڑی اس کے تعلق سے علاج کے معاملات کیے تھے، لیکن کہیں سے شفا نہیں ملی۔ تو اس بیٹی کے پاس ماں اور باپ دونوں حاضر ہوئے، اسے کھانا کھلا اپنے ہاتھ سے۔ پھر اس کے بعد باتوں باتوں میں ذکر ہوا کہ آج ہمارا مہمان ایک بڑا مرد صالح ہے، بڑا چڑھتی جوانی ہے، عبادت کا نور چہرے پر ہے، بڑا نیک اور صالح ہے، بہت اچھا نوجوان آج ہمارا مہمان ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی بات کہی، پھر اس کے بعد اٹھے، اپنے کمرے میں آئے، بیٹی اپنے کمرے میں سونے لگی، مہمان اپنے کمرے میں سونے لگا، ہم میاں بیوی اپنے کمرے میں آرام کرنے لگے۔ بڑی حسرت تھی کہ کبھی وہ اپنے قدموں پر چلے، لیکن خدا کی مرضی کیا تھی پتہ نہیں۔ الغرض کہتے ہیں کہ جب آدھی رات گزری، تہجد کے وقت کا ٹائم قریب آیا، تو یکا یک وہ شخص کہتا ہے کہ اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ پھر اس کے بعد باہر سے آواز آئی کہ ابا دروازہ کھولو۔ تو کہتے ہیں کہ 1-2 لمحات کے لیے ہمارے اوپر ایک بوجھ سا محسوس ہونے لگا کہ اچانک یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ماجرا ہے کہ آج دروازے پر دستک ہوئی۔ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ہوش کو سنبھالنے کے بعد جب دروازہ کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ بچی اندر آئی، کبھی چل کر ادھر جاتی، کبھی دوڑ کر ادھر سے ادھر آتی ہے، کبھی پھدک رہی ہے، کبھی جو ہے بھاگ رہی ہے۔ جس کے چلنے کے تعلق سے، جس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس گئی تھی، آج وہ بچی اپنے قدموں پر کھڑی ہے، چل رہی ہے، خوشی کی کیفیت ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب بچی کی خوشی بھی دیکھتے ہیں تو والدین کی آنکھوں میں آنسو ہی آتے ہیں۔ بیٹی سے پوچھتی کہ بیٹی یہ انقلاب کہاں سے آیا؟ تو بیٹی نے بڑے پیارے انداز میں، بڑے میٹھے لہجے میں جب باپ اور ماں کی اس بات کو سنا، ان کا سوال سنا، تو کہتی ہے ابا جان، کل رات جب آپ دونوں میرے کمرے سے باہر نکلتے وقت یہ کہہ گئے تھے کہ ہمارا مہمان بڑا مرد صالح ہے، چڑھتی جوانی ہے، عبادت کا نور اس کے چہرے پر ہے، جب آپ گئے تو یکایک میرے دل میں یہ خیال آیا، اور میں نے بارگاہ خداوندی میں اپنے ہاتھ اٹھایا اور عرض کیا پروردگار، واقعی اگر وہ نوجوان بڑا نیک و صالح ہے تو اس کے صدقے ہی میں مجھے شفا عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ اللہ ذو القرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلے کو ڈھونڈو۔ یہ 6 پارے کی آیت کریمہ ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، اندازہ تو لگائیں، جب اس نے یہ دعا کی تو کہتی ہے کہ یکایک میرے پورے جسم میں ایک گرم لہر دوڑ اٹھی اور میرے ہاتھ اور پیر دونوں کام کرنے لگے، یہاں تک کہ میں اپنے قدموں پر کھڑی ہوئی، اور آپ دیکھیں میں آپ کے سامنے چل بھی رہی ہوں، بھاگ بھی رہی ہوں، دوڑ بھی رہی ہوں۔ جب یہ بات اس کی پوری ہوئی تو کہتے ہیں کہ میں اور میری بیوی اس مہمان کے کمرے میں جانے کے لیے جیسے ہی دوڑے، ہاتھ لگاتے ہیں تو دروازہ خود ہی کھلا ہے، لیکن دیکھتے ہیں تو اندر وہ ان کا مہمان، وہ مرد صالح موجود نہیں ہے۔ ایک رقعہ، ایک لیٹر، ایک خط اس بستر پر وہ چھوڑ گیا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ واقعی معاملہ یہ ہے کہ میرا راز کھل چکا ہے، اگر تمہیں مجھ سے ذرا سی محبت ہوئی ہے تو میرے پیچھے نہیں بلکہ اس رب کے حضور دوڑ جاؤ جس نے تمہاری بیٹی کو شفا دی ہے، توبہ کر لو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ معاملہ یہی تھا کہ آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، لہٰذا آپ جو ہے مجھے توبہ کرائیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج کے بعد کبھی میں نماز نہیں چھوڑوں گا، آج کے بعد کبھی میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہ ہمارے لیے بہترین نصیحت والا واقعہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اس کی وجہ سے اور اس کی رحمت کاملہ کی امید کے صدقے میں توبہ کی، سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔